الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ یہ ہفتہ وار مجلس علمی منعقد ہوتی ہے اور اس میں بنیادی طور پہ عقائد، اعمال اور اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد، شریعت کی بنیاد یہ تین چیزیں ہیں: عقائد، اعمال اور اخلاق۔ میں اختصار سے بغیر دلائل کے اس مجلس میں بات کرتا ہوں، کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہاں دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ اصل مقصد ہوتا ہے کہ عقائد کی تنقیح ہو، عقائد کی تفہیم ہو اور عقائد سمجھ کر ہمارے سامنے آئیں، ہم کھل کر اس کو سمجھیں، تاکہ الحمدللہ میں نے عقائد پر گفتگو بھی کی ہے، دلائل بھی دیے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کرائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، کتب بھی مستقل آ رہی ہے۔ آج چند ایک باتیں میں خدمت میں عرض کروں گا، اس کو تمام طلباء، تمام طالبات، تمام ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک لفظ ہے ایمان اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے کفر۔ ایک عربی ضابطہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کی جو معرفت ہے اس کی ضد کے ساتھ سمجھ آتی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ یہ سمجھ آتی ہے جب بندے کو اندھیرا سمجھ آتا ہے۔ روشنی نہیں سمجھ آ سکتی جب تک اندھیرا سمجھ نہ آئے۔ تو ایمان سمجھ آتا ہے تو پھر بندے کو کفر بھی سمجھ آتا ہے۔ تو ایک چیز ہے ایمان اور ایک ہے کفر۔ میں نے گزشتہ درس میں بات عرض کی تھی کہ ایمان صحت کا نام ہے، کفر بیماری کا نام ہے۔ صحت مند انسان تب کہلاتا ہے جب اس کی جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، اور بیمار اس وقت بھی کہلاتا ہے جب اس کی جسم میں کوئی ایک بیماری بھی ہو۔ تو مسلمان اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک عقیدہ بھی کفریہ نہ ہو، اور کافر ہونے کے لیے تمام عقائد کا کفریہ ہونا ضروری نہیں۔ ایک عقیدہ جو ایمان کی بنیاد، اس کے انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ایمان کا معنی ہے التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان تمام کی تصدیق کرنا، دل سے اعتراف کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کفر کیا ہوگا؟ انکار ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، یہ کفر ہوگا۔ تو ایمان نام ہے ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ یہاں بطور فائدہ ذہن نشین فرما لیں، تین لفظ ہیں۔ نمبر ایک التصدیق بالجنان، نمبر دو الاقرار باللسان، نمبر تین العمل بالارکان۔ میں بارہا گزارش کیا کرتا ہوں جب میں عربی لفظ استعمال کروں تو آپ اس میں پریشان نہ ہوا کریں، ظاہر عربی الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کو میں عام انداز میں سمجھاتا ہوں۔ تین لفظ نشین فرمان، نمبر ایک التصدیق بالجنان، نمبر دو الاقرار باللسان، نمبر تین العمل بالارکان۔ جنان کہتے ہیں دل کو، اور یہ ذہن میں رکھ لیں جہاں بھی لفظ آتا ہے نا جیم نون نون، تو اس میں پوشیدگی کا معنی ہوتا ہے۔ ایک مخلوق ہے جن، پوشیدہ ہے،
ایک بندہ ہے مجنون، اس کی عقل پوشیدہ ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچہ اسے کہتے ہیں جنین، چونکہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح جنان کہتے ہیں دل کو، کہ دل پوشیدہ ہے۔ تو عربی زبان میں جہاں بھی آپ لفظ دیکھیں، جنت وہ بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جہاں بھی جیم، نون اور نون یہ تین حرف اکٹھے آئیں گے تو اس کے اندر پوشیدگی کا معنی موجود ہوگا۔ تصدیق بالجنان، اب جنان کا معنی کیا ہے؟ دل، دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا، ماننا، نمبر ایک۔ نمبر دو الاقرار باللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، اقرار کہتے ہیں اعتراف کو۔ تو اقرار باللسان کا معنی کیا ہے؟ زبان سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر تین العمل بالارکان، ارکان جمع ہے رکن کی۔ رکن کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بنیادی حصے کو، کہتے ہیں نماز کے ارکان ہیں، یہ نماز کے بنیادی اجزاء ہیں۔ تو انسان کے جسم کے ارکان ہیں، ہاتھ ایک رکن ہے، سر ایک رکن ہے، پاؤں ایک رکن ہے، پیٹ ایک رکن ہے۔ یہ جو جسم کے حصے ہیں نا، جسے آپ انگلش میں پارٹ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ارکان۔ تو عمل بالارکان کا معنی کیا ہے؟ کہ جسم کے حصوں کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ تو یہاں تین لفظ ہے۔ نمبر ایک التصدیق بالجنان، دل سے ماننا۔ نمبر دو الاقرار باللسان، زبان سے اعتراف کرنا۔ نمبر تین العمل بالارکان، اعضائے جسم سے کوئی کام کرنا۔ یہ تین لفظ سمجھ لیے۔ اب اس کے بعد سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت متکلمین کا موقف یہ ہے کہ ایمان نام ہے التصدیق بالجنان کا۔ اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ ایمان نام ہے التصدیق بالجنان۔ میں نے شروع میں ایمان کا معنی کیا کیا؟ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے اعتراف کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ تو آگے جا کر میں چونکہ مذاہب بتاؤں گا، ایک مذہب یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اس لیے پہلے عرض کر رہا ہوں۔ یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا متکلمین کا۔ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کے مستقل شعبے ہیں، شریعت میں مختلف فنون ہیں۔ ہر فن، ہر علم، ہر شعبے کے ماہر کا ایک نام ہے۔ شریعت کا ایک شعبہ ہے قراءت قرآن، جو شخص قراءت قرآن میں ماہر ہے اسے کہتے ہیں القاری، المقری، تجوید سے پڑھتا ہے المجود، اور قرآن کریم کا معنی، تشریح، تفسیر شریعت کا شعبہ ہے۔ جو اس میں ماہر ہے اسے کہتے ہیں مفسر، مفسرین۔ القاری جمع القراء، مجود جمع مجودین، مفسر جمع مفسرین۔ شریعت کا ایک شعبہ ہے حدیث، جو حدیث کے ماہر ہیں انہیں کہتے ہیں محدث جمع محدثین۔ شریعت کا ایک شعبہ ہے فقہ، جو اس فقہ کے شعبے کے ماہر ہیں، فن فقہ کے ماہر ہیں، علم فقہ کے ماہر ہیں، انہیں کہتے ہیں فقہاء۔ شریعت کا ایک شعبہ ہے اجتہاد، جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہے اسے کہتے ہیں مجتہد جمع مجتہدین۔ اسی طرح شریعت کا شعبہ ہے ایک تاریخ، یہ بھی شریعت ہی کا حصہ ہے، تاریخ جو اسلامی ہے۔ میں عام تاریخ کی بات نہیں کرتا، اس کے جو ماہر ہیں کہتے ہیں مؤرخ، جن کی جمع مؤرخین۔ اسی طرح شریعت کا ایک اہم ترین شعبہ ہے عقائد، علم الکلام، ان کے ماہر کو کہتے ہیں متکلم، اور جمع آتے ہیں متکلمین۔ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ آگے متکلمین کا لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے کہ متکلم سے مراد کیا ہے۔ تو شریعت کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے، ہر علم، ہر فن کے ماہر کا نام ہے۔ علم قرات کا ماہر القاری، المقری، مجود۔ علم تفسیر کا ماہر مفسر، علم حدیث کا ماہر محدث، علم الفقہ کا ماہر فقی، اجتہاد کا ماہر مجتہد، علم الکلام کا ماہر، علم العقائد کا ماہر متکلم، علم تاریخ کا ماہر مؤرخ، حتیٰ کہ علم تصوف کے ماہر کو کہتے ہیں شیخ طریقت۔ وہاں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، شیوخ طریقت، شیخ کی جمع ہے۔
تو میں نے اس لیے وضاحت کی لفظ ہیں تو آپ کے سامنے آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے متکلمین کا۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان متکلمین اہل السنت والجماعت کہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں التصدیق بالجنان۔ صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان اور عمل بالارکان یہ ایمان کے اجزاء نہیں ہیں۔ میں اس پہ چند ایک دلائل پیش کر دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ دلیل نمبر 1 قرآن کریم میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہاں شریعت نے ایمان کو الگ ذکر کیا اور اعمال الصالحہ کو الگ ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ ایمان الگ ہے، عمل صالح الگ ہے۔ عمل صالح ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ میں اس پر مفسرین کے تفسیری حوالہ جات نہیں دے رہا، وہ میری کتاب آپ کو شرح فقہ اکبر میں مل جائے گا، وہ آپ کو شرح عقیدہ طحاویہ میں دلائل مل جائیں گے، میں صرف اشارے کروں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ شخص جس کو کلمہ کفر زبان سے کہنے پر مجبور کیا گیا تو مجبور ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہاں بھی قرآن کریم میں ایمان کا ذکر انسان کے دل کے ساتھ کیا۔ دلیل قرآن کریم میں ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ جہاں بھی ایمان کا تعلق دل کے ساتھ بتایا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، کچھ دیہاتی آئے کہا جی ہم ایمان لائے ہیں، فرمایا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ تو یہاں بھی ایمان کو دل کے ساتھ قائم کیا گیا، دل کے ساتھ۔ اچھا، ایک ذرا آسان سی دلیل سمجھ لیں کہ وہ شخص جو تصدیق قلبی نہ کرے اس کو سارے کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں، لیکن اگر تصدیق قلبی کرے اور نیک اعمال نہ کرے اس سے اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ کافر نہیں، بلکہ کہتے ہیں فاسق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے، آپ کہتے ہیں یہ مومن ظالم ہے، یہ مومن فاسق ہے، یہ مومن گناہ گار ہے، تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مومن ظالم ہے، مومن فاسق ہے، مومن گناہ گار ہے، آپ گناہ گار بھی مان رہے ہیں، مومن بھی مان رہے ہیں، فاسق بھی مان رہے ہیں، مومن بھی مان رہے ہیں، تو فاسق اور ظالم کا معنی تو یہی ہے کہ نیک اعمال نہیں کرتا۔ تو نیک اعمال نہ کرنے کے باوجود بھی آپ اس کو مومن کہہ رہے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ عمل صالح ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نیک عمل نہیں کرتا تو پھر بھی مومن ہے، کمزور مومن ہے، نالائق مومن ہے، عتاب کا مستحق ہے، لیکن ہے تو مومن۔ میں نے خیر عرض کیا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ جو 3 لفظ میں نے بتائے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، ان میں فرق سمجھ لیں۔ تصدیق قلبی دل سے اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، ایمانیات اور تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو ماننا، کسی حالت میں کسی وقت بھی اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، دل سے ماننا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص مجبور کرے کہ تم ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں چھوڑتا ہوں، دل سے انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے ورنہ کھو میں مسلمان نہیں ہوں، زبان سے کہہ سکتے ہیں، دل سے نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو یہ مومن ہے۔ معلوم ہوا کہ تصدیق قلبی کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، کوئی جتنا بھی مجبور کرے۔ دل کی تو کوئی آواز نہیں ہے نا، کوئی دل کی زبان تو نہیں ہے، کوئی دل بول تو نہیں رہا کہ مجبور کرنے والا اس کی بات کو سن لے گا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ
3 موقع پر واجب ہے۔ نمبر 1، زندگی میں ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا، توحید رسالت کا اقرار کرنا، قیامت کا اقرار کرنا، زندگی میں ایک بار، یہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے اپنی زبان سے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اگر کوئی انسان پوری زندگی میں ایک بار بھی نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایک بار اپنی زبان سے اقرار کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے، فاسق ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو کافر تو نہیں کہو گے نا، فاسق کہیں گے۔ اسی طرح زبان سے ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی زبان سے نہیں پڑھتا آپ اس کو فاسق کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، زندگی میں ایک بار۔ نمبر 2، بوقت اجرائے احکام زبان سے اقرار کرنا فرض ہے۔ وقت اجرائے احکام کا معنی کہ کسی بھی شخص کو ہم کہیں تو نماز پڑھ، کب کہیں گے؟ جب وہ کہے میں مسلمان ہوں۔ اگر کوئی اپنی زبان سے اسلام کا اقرار نہیں کرتا تو اس کو کیسے کہہ سکتا ہے نماز پڑھ؟ کوئی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار ہی نہیں کرتا تو کیسے کہہ سکتا ہے تو روزہ رکھ، زکوٰۃ دے؟ تو کسی بھی شخص پر احکام اسلام کو جاری کرنے کے لیے ضروری ہے وہ اپنی زبان سے کلمہ کا اقرار کرے۔ اجرائے احکام کے لیے زبان سے کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجرائے احکام کے لیے زبان سے کلمہ کرنا فرض ہے۔ پھر سمجھ لیں، حاکم وقت کے ذمے ہے کہ مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ کا پابند کرے، لیکن کس مسلمان کو؟ جو یہ کہے نا میں مسلمان ہوں، زبان سے کلمہ پڑھے گا، اسلام کا اقرار کرے گا تو حاکم وقت اسے کہ نماز پڑھ، کیونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار ہی نہ کرے تو اسے کیسے کہے کہ نماز پڑھ؟ دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا۔ نمبر 2، بوقت اجرائے احکام۔ نمبر 3، بوقت مطالبہ۔ جب کسی شخص کے بارے میں غلط فہمی ہو جائے اور شبہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں، اور اس سے مطالبہ کیا جائے بھی تو مسلمان ہو تو زبان سے اقرار کرو، اس وقت اس سے زبان کا اقرار کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص میں، ایک علاقے میں قادیانی رہتے ہیں، منکرین ختم نبوت رہتے ہیں۔ ان نے چند گھروں پر مشتمل اپنی ایک چھوٹی سوسائٹی بنائی ہے، اور وہاں پہ ایک شخص رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ قادیانی ہے۔ کیوں؟ یہ قادیانی سوسائٹی میں رہتا ہے۔ تو اب اس کو کہنا پڑے گا نہیں میں قادیانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں، میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب یہ بوقت مطالبہ اپنی زبان سے کہنا فرض ہے۔ بس اوقات بعض لوگوں کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کی اتنی ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ بس اوقات ایک شخص کے بارے میں ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ مماتی ہے، تو ہم کہتے ہیں تم مماتی ہو یا حیاتی؟ کہتے ہیں میرا وہی عقیدہ جو علماء دیوبند کا ہے۔ کہتے نہیں، تم بتاؤ کہ تم حیاتی ہو یا نہیں؟ نہیں، میرا وہی عقیدہ جو علماء دیوبند کا ہے۔ بھئی تم وضاحت کیوں نہیں کر رہا؟ جو مماتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، حیاتی بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی ہے، تو تیرا کون سا عقیدہ ہے؟ بس میں بحث میں نہیں پڑھتا، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کا معنی کہ یا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے، کچھ ہے، بولتا کیوں نہیں؟ میں نے اس لیے کہا بوقت مطالبہ ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں پر رہنے والے پتہ نہیں مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں، پتہ نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہیں، لباس بھی ایک جیسا ہے، شکل و صورت بھی ایک جیسی ہے۔ اس میں سے ہم کسی بھی شخص کو مسلمان کب کہیں گے؟ جب ہم پوچھیں تو مسلمان ہے، وہ خاموش ہے، تو ہم کیسے کہیں گے مسلمان ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اقرار باللسان 3 مواقع پر فرض ہے۔ نمبر 1، زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کا زبان سے اقرار کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے زندگی میں ایک بار زبان سے اقرار نہیں کرتا ہم اس کو فاسق کہیں گے۔ نمبر 2،
احکام اسلام کسی شخص پر جاری کرنے کے لیے اس کا زبان سے اقرار کرنا ایمان کا فرض ہے۔ نمبر 3، جب مطالبہ کیا جائے، کسی کے بارے میں شبہ پڑ جائے کہ مومن ہے یا نہیں، اس وقت اس کا زبان سے اقرار کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، عمل بالارکان، ارکان اجزاء جسم سے، اعضائے جسم سے شریعت پر عمل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ کوئی فرض ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مستحب ہے، اس کے ترک کی گنجائش ہے بوقت عذر ہو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، تصدیق قلبی، تصدیق بالجنان۔ نمبر 2، اقرار باللسان، زبان سے اقرار۔ نمبر 3، عمل بالارکان یعنی اعمال کرنا۔ تصدیق قلبی کے چھوڑنے کی کسی وقت بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اقرار باللسان، اس کے چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے جب انسان کی جان کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے کٹنے کا خطرہ ہو، یعنی یہ کوئی کہہ دے بھئی تمہیں جان سے مار دیں گے، یا کہہ دے تمہارا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیں گے، تو زبان سے یہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن دل کے اندر تصدیق قلبی ہونا ضروری ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اقرار باللسان زندگی میں ایک مرتبہ، نمبر 2 بوقت اجرائے احکام، نمبر 3 بوقت مطالبہ، اور عمل بالارکان یعنی اعمال کرنا یہ انسان کے ذمہ ہے۔ کوئی عذر ہو تو پھر گنجائش ہے، عذر ہو تو گنجائش ہوتی ہے، ورنہ یہ کرنا انسان کے ذمہ ہے۔ ایک بات آج کے مجلس میں یہ سمجھیں کہ یہ جو ایمان ہم تصدیق قلبی کا نام کہتے ہیں، تو کیا ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، یا ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، ایمان اہل السماء والارض لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ ہی کم ہوتا ہے نہ ہی ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا۔ ایمان بڑھتا اور کم کیوں نہیں ہوتا؟ آسان سی 2 دلیلیں ذہن نشین فرما لیں، آسان سی۔ پہلی دلیل کہ جب ایمان کم ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ کفر بڑھ گیا ہے۔ کفر بڑھے گا تو ایمان کم ہوگا نا، ایمان کم ہونے کا معنی کفر بڑھ گیا، اور جب کہیں گے کہ ایمان بڑھ گیا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کفر کم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ایک ہی شخص میں ایک ہی وقت میں ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے۔ ایک ہی شخص میں ایک ہی وقت میں ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں کچھ مومن ہو کچھ کافر ہو؟ بھئی مومن ہوگا تو پورا ہوگا، کافر ہوگا تو پورا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ کفر ہو کچھ ایمان ہو۔ اس لیے ایمان نہ بڑھتا ہے نہ ہی کم ہوتا ہے۔ دوسری دلیل ذہن نشین فرما لیں، ایمان نام ہے ایمانیات کا۔ ایمانیات کا مطلب جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے اسے کہتے ہیں ایمانیات۔ یہ ایمانیات یہ جمع ہے ایمانیون کی۔ ایمانیون میں یا نسبت ہے، اور نسبت ہے ایمان کی طرف۔ آپ کہتے ہیں نا پاکستانیون، کیا معنی؟ پاکستان والا۔ ہندوستانیون کیا معنی؟ ہندوستان والا۔ تو یہ یا نسبت کی ہے، تو ایمانیون کا معنی ایمان والا۔ آگے ایمانیات، ایمان والی چیز کو کہتے ہیں ایمانیون، اس کی جمع ہوگی ایمانیات، یعنی وہ چیزیں جو ایمان والی ہیں۔ تو ایمان ہم کہتے ہیں بڑھتا اور کم نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا معنی ہے ایمانیات کو ماننا۔ جو چیزیں ایمان والی ہیں، جن کو ماننا ہے، ان تمام کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا؟ کبھی ایمانیات بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں، تو نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک یہ ساری آیات ایمانیات ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے ایمان کم ہوتا ہے، تو اس کا معنی کہ کچھ آیات ایسی ہے کہ اس پر ایمان نہیں لانا۔ ہم کہتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، تو اس کا معنی کچھ آیات اور بھی ہیں جس کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے ایمان کا معنی کیا
التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کو ماننا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو ان میں نہ تو ہم کمی کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو جب ان میں کمی اور اضافہ نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں، تو ایمان کیسے بڑھے گا، ایمان کیسے کم ہوگا؟ اس لیے ایمان نہ ہی بڑھتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر ایک اشکال ضرور آتا ہے کہ قرآن کریم کی ایسی آیات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ گیا، زادوہم ایمانا، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا۔ قرآن کریم کی آیات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو اس کا معنی کم بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے۔ ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے لفظ کم، یہ کم اردو والا نہیں، کم عربی والا۔ اردو والا کم کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، قلیل۔ عربی میں کاف اور میم مشدد ہے، یہ میم دو ہیں، کم من، اسے کہتے ہیں کم، اور اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کمیت۔ یہ کمن کا معنی ہوتا ہے مقدار۔ ایک لفظ ہوتا ہے کیفن، تو کہتے ہیں کیفیت۔ تو عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ کم، کمیت، ایک ہے لفظ کیف، کیفیت۔ کمیت یعنی مقدار میں تو ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور کیفیت میں ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، کبھی کیفیت اوپر کبھی کیفیت نیچے، کیفیت اوپر کیفیت نیچے۔ یہ کمیت کیفیت کیا ہے؟ پیٹرول پمپ پہ ہم جاتے ہیں، گاڑی کھڑی کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے جی کتنے لیٹر، ہم کہتے ہیں 10 لیٹر، وہ کہتا ہے جی کون سا، ہم کہتے ہیں کسی عرب ملک میں ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ممتاز، کہتے ہیں جی جید، اور کسی ہم پاکستان ہندوستان کے اپنے ملک میں کون سا، کہا جی سپر۔ تو یہ جو ہم نے کہا نا کتنے لیٹر، یہ کمیت ہے، مقدار، اور کون سا، یہ کیفیت ہے۔ تو ایک ہوتی ہے کمیت اور ایک ہوتی ہے کیفیت۔ ایک ہے ایمان کی کمیت یعنی ایمانیات، تو ایمانیات میں تو کمی بیشی نہیں ہوتی، اور ایک ہوتی ہے کیفیت، وہ ماحول اچھا ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے، ماحول اچھا نہ ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دور میں بھی ہے، صحابہ کرام کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ، تو وہ مدینہ منورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے ہیں، کہا نافق حنظلہ، ابو بکر مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہو تو حالت اور ہوتی ہے، گھر بیوی بچوں میں آ تو حالت اور ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو دونوں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو تدومون، اگر تم ہمیشہ اس حالت میں رہو جو میرے پاس ہے، اگر تمہیں وہی حالت رہے بازار میں، تمہارے بستروں میں، سڑکوں میں وہی حالت رہے جو میرے پاس ہے، لصافحتکم الملائکہ، پھر تم انسانوں سے لے کر اوپر فرشتوں کی صف میں چلے جاؤ، فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ کیوں؟ فرشتوں کے ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ رہتی ہے، اوپر نیچے نہیں جاتی۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، ایک ہے ایمان کی کیفیت نبی کی، ایک ہے ایمان کی کیفیت فرشتوں کی، ایک ہے ایمان کی کیفیت بشر امتی کی۔ نبی کی ایمانی کیفیات ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، پرواز ہوتی ہے، اور فرشتوں کی ایمانی کیفیت ایک جگہ پہ رہتی ہے، وہ دیکھ کے ایمان لا رہے ہوتے ہیں نا، مشاہدات کے اندر ہوتے ہیں۔ اور امتی کی ایمانی کیفیت کبھی اوپر کبھی نیچے، ماحول اچھا تو اوپر، ماحول برا تو نیچے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ جہاں پہ ایمان بڑھنے کا ذکر ہے وہاں ایمان کی کیفیت بڑھنے کا ذکر ہے، کمیت اور ایمانیات بڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کی آیات تو الحمد سے والناس ہی رہے گی، اس سے آیت کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ ہاں، پڑھنے والا قرآن اچھا ہو، پڑھنے والا بعمل ہو، ماحول بچا ہو تو انسان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ پڑھنے والا اچھا نہ ہو، بے عمل ہو، سننے والے بے عمل ہو، ماحول اچھا نہ ہو، کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ تو کیفیت کا بڑھنا کم ہونا اور چیز ہے،
اور نفس ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا اور چیز ہے۔ اس لیے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ ایمان کی کمیت، ایمان کی مقدار یہ نہ بڑھتی یا نہ ہی کم ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ایمان کی کیفیت یہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، لہذا کوئی اشکال کی بات نہیں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں 5 مذاہب بیان کر دیتا ہوں، ذرا اچھی طرح سمجھ لیں ایمان کے حوالے سے۔ ایک عقیدہ ہے مرجیہ کا، ایک عقیدہ ہے معتزلہ کا، ایک ہے خوارج کا، ایک ہے اہل سنت والجماعت متکلمین کا، ایک ہے اہل سنت والجماعت محدثین کا۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جب ایمان لے آئے اس کے بعد کچھ بھی کرے، بڑے سے بڑا گناہ کرے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق۔ ارجا یرجی ارجاءن، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھیل دینا، تاخیر کرنا، کچھ فرق نہ پڑنا۔ تو مرجیہ کا معنی کہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک عقیدہ یہ ہے مرجیہ۔ نمبر 2 معتزلہ۔ معتزلہ کہتے ہیں جب مومن کو بڑا گناہ کرے تو ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، یہ درمیان میں رہتا ہے۔ اس کو معتزلہ کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلتین، منزلۃ بین المنزلتین۔ ایک ہے منزل ایمان کی، ایک ہے منزل کفر کی، یہ دونوں کے درمیان میں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ اور ایک عقیدہ ہے خوارج کا، وہ کہتے ہیں جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے متکلم اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ آدمی کبیرہ گناہ کرے تو نقصان ہوتا ہے، توبہ کے بغیر مر جائے تو جہنمی ہے، اللہ اپنے کرم سے چاہے تو معاف کر دے، توبہ کر کے مر جائے تو جنتی ہے۔ مرجیہ کہتا ہے نہیں، توبہ کے بغیر مرے تب بھی جنتی۔ اور معتزلہ کہتے ہیں ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں نہیں آتا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، ایمان سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، نہ ایمان سے نکلتا ہے نہ کفر میں داخل ہوتا ہے، بلکہ مومن رہتا ہے لیکن مومن فاسق ہوتا ہے۔ اب اہل سنت والجماعت میں 2 مذہب ہیں، ایک متکلمین کا ایک محدثین کا۔ اہل سنت والجماعت متکلمین جو علم الکلام کے ماہر ہیں، جس طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں تصدیق بالجنان کا نام ایمان ہے، تصدیق قلبی، اقرار باللسان زبان سے اعتراف، اور عمل بالارکان عمل کرنا، یہ ایمان کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایمان کے لیے متمم ہے، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے، کیفیت بڑھتی ہے، انسان پکا مومن شمار ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا مومن شمار ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور جو محدثین ہیں بہت سارے نہیں، بہت سارے محدثین کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اس کے اندر تصدیق قلبی، تصدیق بالجنان بھی ہے، اقرار باللسان بھی ہے، زبانی اقرار، اور عمل بالاعمال بھی ہے۔ تو گویا ایمان نام ہے تصدیق کا، قول کا، فعل کا۔ توجہ رکھ لیں، آپ پھر سن لیں اچھی طرح۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ مومن بڑے سے بڑا گناہ کرے بغیر توبہ کے مر جائے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب مومن کبیرہ گناہ کرے تو ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، درمیان میں رہتا ہے۔ خارجی کہتے ہیں کہ نہیں، مومن بڑا جرم کرے، گناہ کبیرہ کرے، ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، یہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد نہ ایمان سے نکلتا ہے نہ کفر میں داخل ہوتا ہے، مومن ہی رہتا ہے۔ آگے اہل سنت والجماعت میں سے جو متکلمین علم الکلام والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے عقیدے کا، تصدیق کا۔ ہاں البتہ زبان سے اقرار یا اعمال کرنا یہ ایمان کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اس سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان اس سے بڑھتا ہے، کیفیت کے اعتبار سے آدمی سیدھا جنت میں جاتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ کی مرضی ہے جنت میں بھیجے نہ بھیجے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایمان نام ہے تصدیق کا، قول کا اور فعل کا، اس میں اعمال بھی داخل، اقرار باللسان بھی ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں، متکلمین اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت محدثین، ان کا اختلاف ان فرقوں کی طرح نہیں ہے
ان کا جو اختلاف ہے اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں ان کا نزاع لفظی ہے۔ نزاع لفظی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نزاع لفظی کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقی اختلاف نہیں ہے، الفاظ کی تعبیر کا اختلاف ہے۔ تعبیر کا ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ کیا ہے جی پگڑی، بعض کہتا ہے نہیں پٹکا، پٹکا وہی ہے پگڑی بھی وہی ہے، الفاظ کا اختلاف ہوا ہے لیکن حقیقت میں تو چیز ایک ہی ہے نا، وہی پگڑی ہے وہی پٹکا ہے۔ تو محدثین اور متکلمین میں تعبیر کا اختلاف ہے، حقیقت ایک ہی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں حوالہ جات نہیں دے رہا، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو شرح فقہ اکبر میں کی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں کی، آپ اس شرح کو دیکھ لیں، سن لیں۔ دیکھیں متکلمین اہل سنت والجماعت علم الکلام کا ماہر، محدثین اہل سنت والجماعت دونوں کے اس بات پر اتفاق ہے فاقد و تصدیق یہ کافر ہے۔ فاقد کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، تصدیق نہ ہو، منکر کہہ لیں۔ دونوں کے اس بات اتفاق ہے کہ جس کے پاس تصدیق قلبی نہ ہو وہ کافر ہے، اور دونوں کہتے ہیں کہ جو فاقد العمل ہے وہ فاسق ہے۔ یعنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ تصدیق قلبی نہ ہو تو کافر ہوتا ہے، اور اگر نیک عمل نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہوتا ہے۔ تو بھئی جب نیک عمل کرنے والا اور صحیح عقیدے والا مومن صالح ہے، اور صحیح عقیدے والا اور غلط عمل کرنے والا مومن ہے لیکن فاسق ہے، تو اس کا معنی پھر عمل ایمان کا حصہ نہ ہوا نا۔ وہی بات متکلمین کہہ رہے ہیں، وہی بات محدثین فرما رہے ہیں، بس لفظی نظام موجود ہے، نتیجہ سب کا ایک ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے، خدا نخواستہ شراب، خدا نخواستہ فاسق ہو مر جائے، تو دونوں کہتے ہیں جنازہ پڑھو۔ تو اگر نماز پڑھنا ایمان کا حصہ تھا تو جو بغیر نماز کے مرے اس کے جنازہ کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ ایمان کا حصہ نہیں ہے نا۔ تو بات وہی جو متکلمین فرما رہے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، یہ حقیقی اختلاف نہیں ہے، یہ نزاع لفظی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس پر میں آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مناظرہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ جو انسان جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی موقف ہے جو ہمارا ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اب بتائیں وہ مسلمان کیسے ہو؟ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہو گیا، اب آپ فرمائیں کہ وہ مسلمان کیسے ہو؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کلمہ پڑھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، اس نے کلمہ تو نہیں چھوڑا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نماز پڑھے، کہ وہ تو کافر ہے، کافر کی تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی، کیا کرے وہ؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پر خاموش ہو گئے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کی آپ کے سامنے ایمان اور کفر کے حوالے سے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں، خصوصاً اہل علم کے لیے، اعمال کے حوالے سے ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم اگر وارث نبوت ہیں تو پیغمبر کا وارث بد عمل نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا وارث وہی ہوگا جو با عمل ہو۔ اس لیے علماء کا عمل شریعت کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لفظوں میں وہ جان نہیں ہو سکتی جو ہمارے اعمال میں جان ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے علم پہ بات کریں لیکن علم سے زیادہ اپنے عمل پر توجہ دیں۔ مجھ سے آج ایک عالم نے رابطہ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھاتا ہوں، ممکن ہے ہمارے آج کے سبق کے اندر بھی ہوں، میں مطالعہ کرتا ہوں لیکن بہت جلد بھول جاتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ علم اتنا اہم نہیں ہے جتنا عمل اہم ہے۔ اگر آپ اعمال کر رہے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے۔ اور بھولنے کا علاج بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل ہی بتایا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی
فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی للعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وکی سے گزارش کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فرمایا گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور خدا کا نور نافرمان کو اللہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گناہ کرتے رہے ہماری طرح تھے، الیاس باللہ، ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی اپنے مقام کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ استاد جی یہ حافظہ کمزور ہے، تو امام شافعی کا استاد انہیں کہہ رہے ہیں گناہ چھوڑو۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری طرح وہ تھے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ میں کبھی اس پر پھر بات کروں گا، ایک جملہ حسنات الابرار سیئات المقر، میں اس پہ کبھی بات کروں گا انشاءاللہ جملے کا مطلب کیا ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اہل علم سے ہماری نسبت ہے تو ہمیں اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمارا اہل علم سے تعلق ہے تو ہمیں اپنے اخلاق پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اپنی اخلاقیات کو دیکھیں۔ میں اس حوالے سے ایک بڑی مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ میں ایک مجلس میں تھا، اہل علم کی مجلس تھی، میں نے ان سے گزارش کی اگر ہم کسی ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، وہاں لفٹ سے نیچے اترتے ہیں، ہماری ہی لفٹ میں ایک لڑکی آتی ہے جس نے آدھا لباس پہنا ہوتا ہے، اور ہم باہر آ کر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت بے حیا ہے، اس نے آدھا لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا وہ ہمیں دیکھ رہی ہے؟ ہمیں نہیں دیکھ رہی، ہماری داڑھی کی وجہ سے، پگڑی کی وجہ سے، جس وجہ سے ہمیں نہیں دیکھ رہی۔ تو جب وہ آدھا لباس پہن کر ہمیں نہیں دیکھ رہی، ہم اس کو بے حیا نہ کہیں، ہم کہیں کہ میں بہت بے حیا ہوں کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہی، میں پھر بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم خود کو کہیں نا میں بے حیا ہوں۔ بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھ کو نیچا کرو۔ اگر عورت کا بغیر پردے کے نکلنا جرم ہے تو بے پردہ عورت کو ہمارا دیکھنا بھی تو جرم ہے۔ وہ بھی جرم کر رہی ہے، ہم بھی جرم کر رہے ہیں، جرم میں تو وہ شریک ہے۔ ہم تو کم از کم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق پر بھی توجہ دینی ہے، اپنے اعمال پر بھی توجہ دینی ہے۔ میں علماء کرام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ہم یہ طے کریں، طلباء سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بچیوں طالبات سے گزارش کرتا ہوں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے ہر روز پابندی سے تہجد پڑھنے ہیں۔ اور میں نسخہ دیا کرتا ہوں، رات کو جلدی سونے کا نسخہ موبائل کو چھوڑ دیں، صبح جلدی اٹھنے کا نسخہ دوپہر کو تھوڑی دیر اگرچہ 5 منٹ ہو قیلولہ کر لیں۔ جو رات موبائل استعمال نہیں کرتا وہ جلدی سوتا ہے، جو دن کو قیلولہ کرتا ہے وہ صبح جلدی اٹھتا ہے۔ موبائل سے جان چھڑائیں، قیلولے کا اہتمام کریں، اعمال اخلاق بھی درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد بھی درست فرما دے، اللہ ہمارے اعمال بھی نیک فرما دے، اللہ ہمیں اخلاق بھی اچھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔